اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم اس آیت کو گرامیٹیکلی اینالائز کریں گے۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی طرف، اور اسکرین پر جو آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے اس آیت میں سے اسماء، افعال اور حروف کو الگ کرتے ہیں۔ جی انا آپ کا حرف ہے، حرف از حروف مشبہ بالفعل۔ اب میں ساتھ ساتھ ذکر بھی کر دیا کروں گا، اور انا جب بھی آئے گا تو اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی۔ انا کا اسم منصوب ہوگا اور خبر اس کی مرفوع ہوگی، اور اگر خبر کسی جملے کی صورت میں آ رہی ہوگی تو اس جملے کو ہم محلاً مرفوع کنسیڈر کریں گے۔ اللہ اسم، انا کا اسم ہو گیا، آگے خبر آ رہی ہے انا کی، لا یستحیی، لا حرف نفی، آگے فعل مضارع آ رہا ہے یستحیی، تو فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے لا کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ انا کی خبر ہے جو کہ جملہ فعلیہ کے طور پر آ رہی ہے، اور ہم اسے محلاً مرفوع قرار دیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جملہ جو ہے وہ گرامر کی روح میں نکرہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور جملہ گرامر کی روح سے مبنی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو جب مبنی ہو گیا تو پھر آپ اس کو محلاً اس کا اعراب شو کر سکتے ہیں، آپ اسے محلاً مرفوع بھی کہہ سکتے ہیں، محلاً منصوب بھی کر سکتے ہیں، اور محلاً مجرور بھی کر سکتے ہیں۔ ان یضربہ، ان آپ کا حرف ہے، حرف مصدر ہے، اور فعل مضارع اس کے بعد آ رہا ہے، تو یہ فعل مضارع کو یعنی فعل کو مصدر کے معنی میں کر دے گا۔ ان یضربہ مثلاً، مثلاً جو ہے یہ اسم ہے، اور یہ یضربہ کے لیے مفعول بن کر استعمال ہو رہا ہے یہاں پر۔ ما بعودتاً، یہ دونوں اسماء ہیں، اور ان پہ ہم ابھی تفصیل سے بات کریں گے جب اس آیت کہ اس حصے کو گرامیٹیکلی تفصیلاً اینالائز کریں گے۔ فما فوقہا، فا آپ کا حرف ہے، اور ما آپ کا اسم موصول، اور فوقہا اسم، اور یعنی اسم ظرف اور مضاف الیہ۔ فاما، دو الفاظ ہیں جی، فا حرف ہے، اما حرف ہے، الذین اسم الموصول، آپ کو پتہ ہے اسم موصول جب بھی آئے گا تو آگے صلہ آئے گا، آمنو کی صورت میں صلہ آ رہا ہے، اور آمنو فعل ہے۔ فیعلمون، فا پھر حرف آ گیا، یعلمون فعل، اور اونا کی آواز آ رہی ہے، علامت مضارع بھی شروع میں نظر آ رہی ہے، تو فعل مضارع ہو گیا اور جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ انہ الحق من ربہم، انا آ گیا، جس طرح انا آتا ہے اسی طرح انا استعمال ہوگا، اور انا کا بھی ایک اسم اور ایک خبر ہوگی۔ انا کا اسم منصوب ہوگا اور خبر جو ہے وہ مرفوع ہوگی، تو ہو کی ضمیر جو ہے انا کے بعد جو اٹیچڈ ہے وہ انا کا اسم ہے، اور الحق جو ہے یہ انا کی خبر ہے جو کہ مرفوع ہے۔ من ربہم جار مجرور کنسٹرکشن ہے، اور جار مجرور کنسٹرکشن جب بھی بولی جائے گی تو حرف اور اسم کنسیڈر کیا جائے گا۔ ربہم مضاف مضاف الیہ۔ وہ پھر حرف عطف آ گیا، اما پھر حرف، الذین اسم موصول، کفروا، اوپر والی لائن میں جو حصہ ہے اما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، اسی پیٹرن پہ ہے، اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا۔ تو الذین اسم موصول، آگے اس کا صلہ کفروا، اور فیقولون فا حرف، یقولون فعل، ماذا آپ کا اسم ہو گیا، ارادہ فعل، اللہ اسم، بہذا جار مجرور، جار حرف ہوگا، حرف جر، اور مجرور ڈیفینیٹلی اسم ہوگا، اور ہاذا اسم اشارہ ہے، مسئلہ یہ بھی اسم ہے، تنوین جو ہے یہ علامت ہے بہت بڑی اسم کی۔ یضل بہ کثیرا، یضل فعل، بہ جار مجرور، کثیرن اسم تنوین کے ساتھ ہے، ویہدی بہ کثیرا،
اسی پیٹرن پہ واو حرف ہے، یہدی فعل، بھی جار مجرور اور کثیرن اسم، وما یضل بہ الا الفاسقین، واو اور ما دونوں حروف ہیں، یضل فعل، بھی جار مجرور، الا حرف اور الفاسقین اسم۔ تو اس لمبی آیت میں ہم نے اسماء، حروف اور افعال کو الحمدللہ پہچان لیا۔ اب چلتے ہیں آیت کو مختلف جملوں میں تقسیم کرتے ہیں اور پھر ایک ایک جملے کا تفصیلی انالیسس کرتے ہیں جی۔ تو پہلا حصہ اس علامت وقف تک ہم لے کے جائیں گے جی کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا۔ جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ انا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی، تو انا کا اسم جو ہے وہ اللہ ہے اور منصوب ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، جبکہ لا یستحیی جو ہے یہ انا کی خبر ہوگی، اور یہاں پر ہم اس جملہ فعلیہ کو محلاً مرفوع قرار دیں گے۔ تو لا یستحیی فعل مضارع منفی، اس میں فعل استعمال ہو رہا ہے ہمارے سامنے یستحیی، تو پہلے اس فعل کو دیکھ لیتے ہیں پھر مزید آگے چلتے ہیں۔ ہا یا مادہ ہے، ثلاثی مجرد سمع یسمع سے آتا ہے حی یا یو اصلی، اور پھر تبدیلی کے بعد حی یا۔ اس کے دو مصدر آتے ہیں جی، ایک مصدر اس کا آتا ہے حیاءن، اس کے معنی ہوتے ہیں شرمانا، حیا کرنا۔ دوسرا مصدر اس کا آتا ہے حیاتن، زندہ ہونا یا زندہ رہنا۔ آیات کے ریفرنسز آگے موجود ہیں۔ پھر حیاتن اسم ذات ہے، زندگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک پوائنٹ جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ حیاتن میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس کو واو کے ساتھ لکھنا قرآن مجید کا مخصوص املا ہے، یعنی حیاتن میں آپ دیکھیں واو کے ساتھ لکھا ہوا ہے نا، ورنہ تو یہ حیاتن ہم ہا یا الف اور گولتا کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں عام عربی میں، لیکن یہ قرآن مجید کا مخصوص املا ہے، ورنہ یہ مصدر اصلاً حیاتن ہی ہے، یعنی الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں یہ الف آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ایکچولی یہ مصدر ہے جو اسم ذات کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، البتہ جب یہ مضاف بنتا ہے تو قرآن میں اس کو قاعدے کے مطابق حیاتن لکھا گیا ہے جب مضاف بن کر آتا ہے، جیسے حیاتنا، آپ دیکھ لیں حیاتنا کی ایگزامپل جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو رہی ہے آپ کے سامنے، اور لی حیاتی اس میں بھی آپ دیکھ لیں یعنی الف کے ساتھ ہی لکھا گیا ہے، جب مضاف بن کر آ رہا ہے تو الف کے ساتھ لکھا جائے گا، ورنہ یہ واو کے ساتھ آپ لکھا ہوا اسے دیکھیں گے۔ اس کے بعد حیٌ ایک لفظ ہے جی، اور اس کی جمع آتی ہے احیاءن، اور حیٌ کی مؤنث ہے حیتن، اسم صفت ہے زندہ، اور اس کے حوالے سے بھی انفارمیشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں جی، ہم اپنے مطلوبہ لفظ کی طرف جا رہے ہیں۔ ماہیا اسم ظرف ہے، زندہ رہنے کا عرصہ، کافی انفارمیشن تھی تو اس لیے میں نے اکٹھی آپ کے لیے یہاں پر رکھ دی ہے، ریفرنسز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر باب فعل میں جب یہ مادہ جاتا ہے تو یہ احیا یا یحیی احیاءن اصلی، اور پھر احیا یحیی احیاءن استعمالی، زندہ کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ باب تفعیل میں بھی یہ مادہ استعمال ہوتا ہے، حیا یا یحیی اصلی، اور حیا یحیی تحیتن استعمالی، کسی کو زندگی دینا۔ کلیئر ہو گیا، درازی عمر کی دعا دینا، سلام کرنا، ان معنی میں یہ استعمال ہوگا۔ پھر حیی فعل امر ہے، اس سے ابھی تک ہمارا مطلوبہ لفظ نہیں آیا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی اسکرین پہ آ جائے گا۔ باب استفعال میں جب یہ مادہ آتا ہے ہا یا تو یہ بنتا ہے اصلی استحیا یا یستحیی استحیاین، اور پھر چینجز کے بعد یعنی ناقص کے قواعد جب اپلائی ہوتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے جی استحیا یستحیی استحیاءن استعمالی۔ اب اس فعل کو آپ ذرا اچھی طرح سمجھیں، اس کے ایک معنی ہے جی کسی کو زندہ رہنے دینا، ایک معنی کسی کو زندہ رہنے دینا، دوسرے معنی ہے کسی بات سے حیا کرنا، شرم کرنا۔ پہلے معنی میں جو آیت سورۃ القصص کی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یذبح ابناءہم، وہ ذبح کرتا ہے ان کے بیٹوں کو، ویستحیی نساءہم، اور زندہ رہنے دیتا ان کی عورتوں کو۔ ٹھیک ہو گیا، اور دوسرے معنی جو ہے کسی بات سے حیا کرنا، شرم کرنا، اس کے لیے سورۃ الاحزاب
کی آیت کا ریفرنس دیا ہے خان صاحب نے کہ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالیٰ شرم نہیں کرتا حق بیان کرنے سے۔ اس سے پھر استحیی، یہ فعل امر ہے جی، استحیی اصلاً یہ استحیی ہے، تو زندہ رکھ، تو حیا کر، تو اس کے لیے بھی سورہ مومن سے ایک آیت کا ریفرنس دے دیا ہے خان صاحب نے کہ اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، تم قتل کر دو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ایمان لائے، ان کے ساتھ، اس کے ساتھ یعنی معہ، اس کے ساتھ قتل کر دو، وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو۔ ٹھیک ہے، تم لوگ قتل کرو ان کے بیٹوں کو جو ایمان لائیں اس کے ساتھ، اور زندہ رکھو ان کی عورتوں کو۔ تو گویا رزلٹ یہ نکلا کہ ہا یا مادہ باب استفعال میں آ رہا ہے، تو استحیا یستحیی دو معنی میں استعمال ہوگا۔ ایک معنی اس کے ہوں گے زندہ رہنے دینا، اور دوسرے معنی ہوں گے اس کے حیا کرنا، شرمانا۔ ٹھیک ہے، کسی بات سے حیا کرنا اور شرم کرنا۔ یہاں پر اس کے جو دوسرے معنی ہے نا، کسی بات سے حیا کرنا یا شرم کرنا، اس کے حوالے سے مزید ڈیٹیل میں آپ کو دے دوں کہ ان معنی میں اس کا مفعول جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن بھی آتا ہے اور من کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی آتا ہے۔ مثلا عربی زبان میں یوں کہا جائے گا کہ استحیا ہو اور استحیا منہ، یعنی وہ اس سے شرمایا، اور کبھی من کی بجائے ان لگا کر ساتھ فعل مضارع کا ایک صیغہ لاتے ہیں۔ مثلا کہا جائے گا کہ یستحیی ان، اور آگے پھر وہ فعل مضارع کا صیغہ استعمال ہوگا کہ وہ اس بات سے شرماتا ہے کہ، اس طرح ترجمہ کریں گے۔ اور یہاں پر جو آیت آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی یہی اسلوب اختیار ہوا ہے، یعنی یہاں بھی دراصل ان سے پہلے ایک من جو ہے وہ محذوف سمجھا جاتا ہے، یعنی ہم کہیں گے کہ ان اللہ لا یستحیی من ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تو یہ اس طرح یہاں پر آپ اس کو سمجھ لیں۔ اور جب یہ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی زندہ رہنا کے معنی میں، یعنی دوسرے معنی سے مراد ہے کہ دو معنی میں استعمال ہم کر رہے ہیں نا اسے، تو جب یہ زندہ رہنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کا مفعول جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی پریپوزیشن اس کے ساتھ استعمال نہیں ہوتی۔ باقی پھر اس لفظ کو لکھنے کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک ہی یا لکھی گئی ہے، حالانکہ بولنے میں یہاں پر یستحیی جو میں کھڑی زیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بتا رہی ہے کہ یا زیر یا یی ہے۔ اب قرآن میں اس کو ایک ہی یا کی صورت میں لکھا گیا اور پھر اس کو پڑھنے کے لیے جو ہے وہ کھڑی زیر لگا دی گئی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پر دو یا ہیں۔ تو یہ پھر رسم جو ہے جسے ہم کہتے ہیں اسکرپٹ، اس کے حوالے سے یہ باقاعدہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، اس کو ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کر رہے۔ اب یہاں پر ترجمہ جو بنے گا وہ کچھ یوں بنے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔ کس بات سے نہیں شرماتا؟ اب وہ مفعول آ رہا ہے نا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مفعول جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن بھی استعمال ہوتا ہے یا من کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ کبھی من نہیں ہوتا تو اس کی جگہ پر ان مصدریہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یعنی اس کی جگہ پہ نہیں ہم کہیں گے کہ وہ من آپ کو نظر نہیں آتا، بلکہ ان مصدریہ سے آگے اس کا دوسرا مفعول جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں من کو ہم معذوف سمجھ دیتے ہیں۔ تو گویا یہ ایسے ہوگا کہ ان اللہ لا یستحیی من ان یضرب مثلا، میں ذکر کر چکا ہوں اس کو۔ اب یہاں پر ان استعمال ہوا ہے تو ان آپ کا مصدریہ ہے۔ ہم نے جب مضارع خفیف یعنی گرامر کے اعتبار سے مضارع منصوب پڑھا تھا تو اس میں ہم نے اس حرف کو تفصیل سے دیکھا تھا کہ یہ ان مصدریہ کہلاتا ہے اور مضارع کو خفیف کرتا ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یضربا جو ہے یہ زبر کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ جو ہم نے فعل مضارع کی گردان کو 3 کالمز میں تقسیم کیا تھا، اس میں پہلا کالم ان صیغوں پر مشتمل تھا جن کے آخر میں پیش آتی ہے، تو پیش کو ہم نے کہا تھا کہ وہ زبر سے تبدیل ہو جاتی ہے، تو یضربو سے یہ یضربا بن گیا ان کی وجہ سے۔ این یضربا، ضربا یضربو کے لفظی معنی ہوتے ہیں
مارنا، لیکن یہاں پر ضرب یضرب جب استعمال ہوتا ہے مثال کے ساتھ تو پھر مثال مارنا ترجمہ نہیں کرتے بلکہ مثال بیان کرنا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو اس ضرب یضرب کو بھی ذرا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں جی۔ ضرب یضرب بعض ضاد سے استعمال ہوتا ہے۔ ضرباً عربی زبان کے کثیر المعانی لفظ ہے، اس کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز پر واقع کرنا۔ اس حوالے سے پھر یہ متعدد مفاہیم میں آتا ہے، ان میں سے جن مفاہیم میں یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ یہ ہیں۔ اب یہ بات ہے جی اس ڈکشنری کی خاص۔ نمبر 1، کسی کو مارنا پٹائی کرنا، ایک معنی اس کے قرآن میں یہ استعمال ہوئے ہیں، اور اس کا مفعول اس وقت بنفسہ یعنی وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ ماریں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر، ٹھیک ہے، وہ فرشتے ماریں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر، ٹھیک ہے۔ ماریں گے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ روح نکالتے وقت یہ ذکر ہوگا، لفظی ترجمہ مارتے ہیں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے معنی جن میں یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، زمین میں مارنا یعنی چلنا، سفر کرنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس وقت اس کا صلہ جو ہے فی کی صورت میں آتا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اب فی کے ساتھ آ گیا نا، تو اب یہاں پر مارنا نہیں ترجمہ کریں گے بلکہ ہم کہیں گے سفر کرنا، چلنا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لیا کرو، ٹھیک ہو گیا۔ تو دو معنی آگے جی۔ تیسرے معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز پر تھوپ دینا، چسپاں کرنا، اور اس صورت میں علا کا صلہ استعمال ہوتا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، سورۃ البقرہ میں یہ ہے کہ اور تھوپی گئی ان لوگوں پر ذلت۔ کلیئر ہو گیا؟ تو پھر ذرا ریوائز کر لیں ایک مرتبہ تاکہ چیزیں آپ کے سامنے ہو جائیں۔ پہلے کسی کو مارنا، ان معنی میں وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوگا۔ سفر کرنا، زمین میں چلنا، اس وقت فی کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ ایک چیز کو دوسری چیز پر تھوپ دینا، مسلط کر دینا، اس وقت علا کی پریپوزیشن کے ساتھ یہ فعل استعمال ہوگا۔ اور چوتھے معنی ہے اس کے ایک اینٹ کو دوسری اینٹ پر لگانا، بنانا، اس صورت میں با کا صلہ آتا ہے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِالسُّورِ لَهُ بَابٌ، سورۃ الحدید میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ پھر بنا دی گئی ان کے مابین ایک دیوار، ضُرِبَ بِالسُّورٍ، ٹھیک ہے، ایک دیوار بنا دی گئی، باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ پانچویں معنی جو اس کے استعمال ہوئے قرآن مجید میں وہ ہیں کسی ایک بات سے دوسری بات کو واضح کرنا، بیان کرنا، مثال دینا۔ ان معنی میں اس کا مفعول وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، جیسے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے۔ تو یعنی لفظی ترجمہ تو ہوگا اور اللہ مارتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ترجمہ مناسب نہیں ہوگا۔ جب بھی ضرب یضرب کے ساتھ مثال کا لفظ استعمال ہو تو اس وقت آپ نے ترجمہ اس کا مثال بیان کرنا، ان معنی میں اس کو آپ نے لینا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اور چھٹے معنی اس کے جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کسی سے کسی چیز کو روک لینا۔ جس سے کسی چیز کو روکتے ہیں اس پر ان کا صلہ آتا ہے، یعنی ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے وہ اسم جس سے کسی چیز کو روکا جاتا ہے، اور جس چیز کو روکتے ہیں وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ افا نضرب عنکم الذکر، بہت خوبصورت ایگزامپل ہے سورہ زخرف کی۔ افا نضرب عنکم الذکر، ذکر کو روکا جا رہا ہے اس لیے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہو رہا ہے، اور جس سے روکا جا رہا ہے وہ ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ تو کیا ہم روک لیں گے تم لوگوں سے اس نصیحت کو؟ تو بہت زبردست انفارمیشن آپ کے سامنے ضرب یضرب فعل کے حوالے سے آ گئی۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، تو مثلا جو ہے یہ میں نے بتایا کہ ضرب یضرب مثال اسم کے ساتھ استعمال جب ہوگا تو اس وقت اس کے معنی ہوں گے مثال بیان کرنا۔ تو ترجمہ کریں گے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے۔ یہاں تک میں اس کو کر رہا ہوں کہ ان یضرب مثلا کے معنی ہوں گے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، یعنی اب اگر ان کو مصدری معنی کے ساتھ ہم ٹرانسلیٹ کریں جو صحیح اس کا استعمال ہے تو ترجمہ ہم اس کا یوں کریں گے کسی مثال کو بیان کرنے سے، یقیناً اللہ تعالیٰ کوئی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟
کہ کسی بھی آپ نے فعل کو جب مصدری معنی میں لے کے جانا ہے تو پھر اس کا ترجمہ کس طرح کرنا ہے یہ آپ کو آنا چاہیے. اب آگے جو انفارمیشن ہے نا، ما بعودتن فما فوقہا، یہ بہت اہم ہے جی. یہاں میں چاہوں گا آپ پوری توجہ جو ہے وہ یہاں پر رکھیں. مثلاً کے بعد جو آپ ما دیکھ رہے ہیں، اس ما کو گرامر کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے ما ابہامیہ. ما ابہامیہ. یہ ما ابہامیہ کرتا کیا ہے؟ یہ کسی نکرہ کے ساتھ ملتا ہے، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مثلاً کے ساتھ ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ کسی نکرہ کے ساتھ مل کر اسے مزید نکرہ تر کر دیتا ہے. مزید نکرہ تر کر دیتا ہے، یعنی کسی نکرہ کے ساتھ ملتا ہے اور اسے مزید نکرہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس میں زیادہ عموم اور ابہام پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر یہ بنتا کیا ہے گرامر کے اعتبار سے گویا یہ اپنے سے ما قبل اسم نکرہ جو جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثلاً استعمال ہوا ہے، اس کے لیے صفت کا کام دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب یہ صفت کا کام دیتا ہے تو ظاہر بات ہے اس نکرہ اسم کو ہم اس کا موصوف قرار دیں گے، اور پھر یہ اس اسم کی رفع نصب یا جر کے لحاظ سے مرفوع منصوب یا مجرور ہوگا. اور چونکہ یہ مبنی ہے اس لیے ہم اس کو پھر محلاً مرفوع، محلاً منصوب یا محلاً مجرور کہیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کی ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلاً میں کسی سے کہتا ہوں حل عندک کتابن، حل عندک کتابن، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ سمپل جملہ. ٹھیک ہے جی. حل حرف استفہام ہو گیا، عندک ظرف مضاف الیہ، یہ آپ کا خبر مقدم ہو گئی، اور کتابن جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہو گیا. سمپل سی بات ہے. اب کتابن مرفوع ہے، نکرہ ہے، اس کو مزید نکرہ کرنے کے لیے میں ایک ما ابہامیہ لاؤں گا جو اس کتابن کے لیے صفت کا کام دے گا، اور کتابن چونکہ مرفوع ہے تو اس ما ابہامیہ کو میں محلاً مرفوع کہوں گا. تو جملہ میرا کچھ یوں بنے گا، میں کہوں گا حل عندک کتابن ما، اور پھر تجوید کے رولز اپلائی کر کے بولوں گا حل عندک کتابن ما. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا وہ ذرا سمجھ لیجئے. پہلا جو جملہ تھا حل عندک کتابن، اس کا ترجمہ یہ تھا کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ ڈو یو ہیو اینی بک؟ اب ما ابہامیہ جب لگ گیا تو اب مزید اس کتاب نکرہ مفہوم جو ہے اس میں مزید عموم نکرہ کا مفہوم پیدا ہو گیا. یعنی کیا تمہارے پاس کوئی بھی کتاب ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی سی بھی کتاب ہے؟ کوئی سی بھی کتاب. دیکھیں اس نے اس کو مزید نکرہ کر دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک منصوب کی ایگزامپل بھی آپ کو دے دوں. مثلا میں کہتا ہوں جی آتنی، آتا یوتی اعطاءن، عطا کرنا دینا. آتنی، تو دے مجھے کتابن، کوئی کتاب، تو مجھے کوئی کتاب دے دے. اب کتابن مفعول کے طور پہ آ رہا ہے، مفعول منصوب ہے، لہٰذا اس کے بعد اگر میں ما ابہامیہ لگا دوں تو کتابن منصوب ہے تو اس ما ابہامیہ کو بھی میں محلاً منصوب کہوں گا، اور یہ اس کتابن کو مزید نکرہ کرنے کے لیے استعمال ہوگا. تو گویا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ میں کہہ رہا ہوں مجھے کوئی سی بھی کتاب دے دو، یعنی مجھے کوئی بھی کتاب، یعنی جو آپ چاہتے ہیں مجھے کوئی بھی کتاب دے دو، یعنی آپ پہ میں نے چھوڑ دیا، کوئی سی بھی کتاب مجھے دے دو. اسی طرح مجرور کی ایگزامپل بھی دیکھ لیں. مثلا میں کہتا ہوں جی حل قرأت فی کتابن، حل قرأت فی کتابن، کیا تو نے کسی کتاب میں پڑھا؟ کیا تو نے کسی کتاب میں پڑھا؟ اب میں اس کتابن کے بعد ایک ما ابہامیہ لا رہا ہوں مزید اس کو نکرہ کرنے کے لیے، اور میں کہوں گا حل قرأت فی کتاب ما، کیا تو نے کسی بھی کتاب میں یہ پڑھا؟ کیا تو نے کسی بھی کتاب میں پڑھا؟ تو یہ ما ابہامیہ ہے. اب یہاں پر مثلاً کے بعد جو ما استعمال ہو رہا ہے، اگر ہم ان ایگزامپلز کی بیس پر یہاں ترجمہ کرنا چاہیں تو مثلا ما کا ترجمہ ہم یوں کریں گے کوئی سی مثال. یقیناً اللہ تعالیٰ کوئی سی مثال، کوئی بھی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا. یہاں تک ہو گیا جی. آگے جو آ رہا ہے بعودتن، اس اسم پر ذرا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ بعودتن یہ ہے کیا. ڈکشنری میں تو بعودتن کا مادہ بھی آپ کو مل جائے گا جی، با عین ضاد مادہ ہے، اور پھر اس کا وزن بھی شاید آپ نکال لیں کہ جی فعولہ، تو ان کے وزن پر یہ لفظ ہے. لیکن
ہم اس کو ایز اے اسم ٹریٹ کرتے ہیں، یعنی یہ لفظ جو ہے یہ مچھر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر ظاہر بات ہے با عین دعات سے فعل استعمال ہوگا اور باب بھی استعمال ہوگا اور پھر اس کے معنی بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل آپ ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے ہمارا لیکچر بھی لمبا ہو جائے گا، اور ہم اسم کو جو خاص اس میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وہ اسماء جو کہ مشتقات نہیں ہیں ان کے صرف ہم معنی جو ہے وہ سامنے رکھیں گے، اور مشتقات کے مادے پر بھی اور با پر بھی بحث کیا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بعودتاً جو ہے یہ بعود لفظ کے ساتھ گول تا لگا کر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ گول تا جو ہے یہ تائے وحدت کہلاتی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تائے وحدت کیا ہوتی ہے؟ ایک اسم کا جب بطور جنس ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے، جیسے ہم ثمر لفظ استعمال کرتے ہیں تو ثمر کے معنی ہوتے ہیں پھل، ٹھیک ہے، اس میں ہر قسم کا پھل آ سکتا ہے۔ اسی طرح ہم شجر جب کہتے ہیں تو اس میں ہر قسم کا درخت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہم البقر جب کہتے ہیں تو اس میں ہر طرح کی گائے جو ہے وہ بیل بھی آ سکتے ہیں، اس میں گائے بھی آ سکتی ہے، سب مراد ہو سکتا ہے اس میں۔ لیکن پھر اس میں سے ہم پھر ایک کو جب مینشن کرنا چاہتے ہیں تو اسم جنس جو ہے جیسے شجر ہے یا ثمر ہے یا نخل ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ایک وحدت کی تا لگا دیتے ہیں جس سے شجراتن بن جاتا ہے لفظ، کوئی ایک درخت، یا تمراتن کوئی ایک کھجور، کلیئر ہو گیا، یا بقراتن کوئی ایک گائے۔ تو یہاں بھی یہ بعود یعنی اسم جنس ہے، بعود مچھر کی جنس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک مچھر جب ذکر کیا جائے گا تو ہم کہیں گے بعودتن، کوئی ایک مچھر، کوئی ایک مچھر، کلیئر ہو گیا۔ تو یہ یہاں پر جو گولتا آپ دیکھ رہے ہیں بعودہ کے آخر میں، یہ تائے وحدت کہلاتی ہے، تائے وحدت۔ جس طرح لیل ہے نا، لیل رات کے لیے جنس کے طور پہ لفظ بولا جاتا ہے، اس میں سے ایک رات اگر آپ نے ذکر کرنی ہو تو آپ کہیں گے لیلتن، ایک رات، کلیئر ہوگی بات؟ امید ہے یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس لیے نخل سے نخلتن، شجر سے شجرتن، ثمر سے ثمرتن، اور یہ لفظ پیچھے آ چکا ہے ہماری سورۃ البقرہ کی پچھلی آیت میں ہی آپ نے دیکھا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ بعودتن، یہ اس کا جو اعراب آیا ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے، تو گویا یہ مثلاً جو ہے اس سے بدل ہے، ٹھیک، یعنی اب یہاں تک ہم ترجمہ کریں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کوئی سی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ اب وہ کوئی سی مثال، اس سے مراد کیا ہے؟ بعودتن، یعنی کسی مچھر کی ہو، وہ کوئی سی مثال کسی مچھر کی ہو چاہے۔ فما فوقہا، فما فوقہا، اب یہ جو ہے فما فوقہا، اس فا اور ما اور فوقہا، ما تو اسم الموصول ہے، سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے، اسم موصول ہے تو آگے اس کا صلہ ہے، فوقہا ظرف اور مضاف الیہ، ظرف مضاف الیہ صلہ بن گیا، اور موصول اور صلہ مل کر اس کو ہم عطف کریں گے بعودہ پہ، ٹھیک ہے، لہٰذا یہاں پر ہم اسے ما اسم موصول کو محلاً منصوب کہیں گے۔ اسم جنس جو جس کی میں نے بات آپ کے سامنے کی ہے، اسم جنس بھی یہ بامعنی جمع استعمال ہوتا ہے، یعنی جمع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح آپ ذہن میں رکھیے گا، کلیئر ہو گیا جی۔ اب یہ جو فا ہے اور پھر ما فوقہا، اس کے کیا معنی بنتے ہیں، اس حوالے سے میں کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ فا عاطفہ جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، اور اس کا عام ترجمہ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں پس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں پر اس فا کا ترجمہ جو ہے وہ الا کے ساتھ کیا ہے، یعنی تک کے معنی میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اچھا، اردو میں محاورے کی خاطر اس فا کا ترجمہ یا سے کیا جاتا ہے، یا سے، یا جو اور ہوتا ہے نا، او آر، اور یا، اس سے، اس لفظ سے کیا جاتا ہے، یعنی گویا یہاں پر فا جو ہے بامعنی او استعمال ہوا ہے۔ اب یہ کیوں ترجمہ ایسے ہوا، یعنی اور کے ساتھ ترجمہ کیوں نہیں کر رہے، اور جو اس کے اوپر ہے، یعنی جو لفظی ترجمہ ہم کریں گے اور جو اس کے اوپر ہے، یا اس کے اوپر ترجمہ ہم کیوں کر رہے ہیں، اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھ رہا ہوں ایک حدیث سے، وہاں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بات بالکل 100% کلیئر ہو جائے گی۔ حدیث میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے،
صحیح البخاری کی کتاب المرضع میں، اور اس کا باب بھی یہاں پر لکھ دیا گیا ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 5648۔ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہاں سے ہم شروع کریں گے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دخلت علی، دخلا علی کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں حاضر ہونا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وَهُوَ يُعَكُ أَوْعَكَ يُعِكُ، اس کے معنی ہوتے ہیں بخار ہونا، اور بھی معنی ہے اس کے، لیکن بخار ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ۔ وَهُوَ يُعَكُ، اس حال میں، یہ واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ آپ کو بخار ہوا تھا، آپ کو بخار چڑھا ہوا تھا، ہمارے اردو محاورے میں کہہ دیں گے۔ فَقُلْتُ، تو میں نے پوچھا، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّكَ لَتُعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا۔ اب ذرا دیکھیں، اِنَّا بھی استعمال ہوا ہے، لام بھی استعمال ہوا ہے، اور پھر وَعْكًا شَدِيدًا مفعول مطلق استعمال ہوا ہے صفت کے ساتھ۔ آپ کو تو شدید بخار چڑھا ہوا ہے، آپ کو تو شدید بخار چڑھا ہوا ہے۔ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل۔ اجل کے معنی نعم کے ہوتے ہیں، یعنی جو نعم ہم ہاں کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، نعم کے لیے ایک اور لفظ ہے اجل، یس، جی ہاں۔ انی اوعکو، مجھے بخار چڑھتا ہے، کما یوعکو رجلان منکم، مجھے اس طرح بخار چڑھتا ہے جس طرح تم میں سے دو مردوں کو بخار چڑھتا ہے۔ یعنی بخار کی شدت آپ بیان فرما رہے ہیں کہ تم میں سے دو لوگوں کو جو بخار ہوتا ہے نا، وہ بخار مجھے اکیلے کو ہوتا ہے۔ قلتو، تو میں نے پوچھا، میں نے کہا ذالکا، یہ انا لکا اجرینی، یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کے لیے ڈبل اجر ہے، اجرینی ڈبل اجر ہے، انا اس کا اسم اجرینی منصوب آ گیا، ٹھیک ہے، اور لکا جو ہے یہ جار مجرور خبر مقدم ہوگی۔ قالا اجل، تو آپ نے پھر فرمایا ہاں، ذالکا کذالکا، یہ ایسے ہی ہے، یہ اس طرح ہے۔ پھر آپ نے جو بات فرمائی اس میں ذرا دیکھیے گا، آپ نے فرمایا ما من مسلم یصیبہ اذن، ما من مسلم یصیبہ اذن، اذن جو ہے یہاں پر مرفوع ہے یصیبو کے فاعل کے طور پہ، ٹھیک ہے، یہ چونکہ اسم مکسور ہے تو اسم مکسور جس طرح ہدن ہے نا، اسی طرح یہ اذن ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم اسے مرفوع لیں گے کیونکہ یصیبو کا مفعول جو ہے وہ ہا کی شکل میں آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں آیا ہوا ہے۔ تو ما من مسلم یصیبہ اذن، جو بھی کوئی مسلمان جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اب اذن کا بدل آ رہا ہے شوکتن، کوئی کانٹا، فما فوقہا، یہ وہ کنسٹرکشن ہے جو آپ نے سورۃ البقرہ میں دیکھی کہ استعمال ہوئی ہے، بعودتن فما فوقہا، تو یہاں پر دیکھیں بالکل انہی معنی میں استعمال ہوا ہے، کوئی کانٹا یا ما فوقہا، تو فا یہاں پر او کے معنی میں استعمال ہوا، یا اس سے اوپر، اس سے اوپر۔ اب یہ اوپر کا ترجمہ میں لفظی ترجمہ کروں، مزید ڈیٹیل میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، صرف میں نے بتایا ہے کہ یہاں پر یہ جو فا استعمال ہوا ہے اس حدیث میں بھی یا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو یہ عربی زبان کا اسلوب ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ ہم اپنے صرف چند عربی کے رولز پڑھنے کے بعد جو ہے یہاں پر کوئی اپنی ٹرانسلیشن جو ہے وہ رکھنے کی کوشش کریں، تو ہمارے اسلاف سے یہ چیزیں ثابت ہیں، تو اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں کہ شوکتن فما فوقہا، اللہ، میں حدیث بھی پوری کر دیتا ہوں، اللہ کفر اللہ بہا سیئاتہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، شوکہ یعنی اس کانٹے کے ذریعے اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، کما تحط الشجرۃ ورقہا، جیسے درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ کو سخت بخار تھا، وہ واو حالیہ جبکہ، میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت تیز بخار ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے تنہا اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ اس لیے کہ آپ کو ثواب بھی دورہ ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہی بات ہے، مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ کانٹا ہو یا اس سے کم،
اب ذرا ترجمے میں دیکھیں، یا اس سے کم، فما فوقہا، اس سے کم، اس سے اوپر کی کوئی چیز، یعنی کانٹا یا اس سے بھی کوئی اوپر کی چیز. اوپر کانٹے سے اوپر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یعنی اس سے بھی کوئی کم چیز ہو. مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ کانٹا ہو یا اس سے کم، اس کے باعث اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بخاری کی روایت ہے. تو یہ اس فما فوقہا کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. واپس چلتے ہیں جی آیت کی طرف. یقیناً اللہ تعالیٰ کوئی بھی مثال، کوئی سی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا. اب وہ مثال جو ہے وہ کسی مچھر کی ہو یا اس سے کم ہو کوئی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا. اب اس کے شان نزول اور وہ ساری تفسیر جو ہے آپ کسی تفسیر میں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا تھا، اس کے بارے میں آپ کو بہت ساری ڈیٹیلز جو ہیں مل جائیں گی. تو میں اس وقت اس ٹاپک کو جو ہے وہ ٹچ نہیں کر رہا. تو بات جو میں کر رہا تھا کہ فما فوقہا یعنی بعودتن کے بعد یہ جو استعمال ہوا ہے فما فوقہا یا اس سے اوپر. اب یہاں اس سے اوپر یعنی اس سے چھوٹے پن میں اوپر. ٹھیک ہے، یعنی اس سے بھی کمتر کا مفہوم آ گیا. ٹھیک ہے، اگرچہ بیشتر آپ کہہ لیں اردو مترجمین نے جو ہیں انہوں نے وہاں پر اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس سے اوپر یعنی اس سے بڑھ کر کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بہرحال آپ کو یہ ترجمے میں فرق ملے گا. تو ہم یہاں پر ترجمہ یوں کریں گے، وہ مثال جو ہے وہ کسی مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر تر ہو. ٹھیک ہے، اس سے بھی کم تر ہو. ٹھیک ہو گیا. اس آیت کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں کہ جہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ. یہاں پر پہلا لفظ آ رہا ہے جی اما. تو فا تو آپ کا جی حرف ہو گیا، حرف عطف اسے کہہ لیں. اس کے بعد لفظ آ رہا ہے جی اما. اما کے حوالے سے کچھ انفارمیشن میں آپ کے سامنے لایا ہوں جی. اما اس لفظ کو ذرا دیکھ لیجئے کہ اما کے بارے میں کچھ انفارمیشن یہ ہے کہ پہلے اس کی تشکیل، اما کی جو تشکیل ہے یعنی یہ کیسے بنا ہے اس کے حوالے سے کچھ انفارمیشن ہے. امام سیبویہ گرامر کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کے نزدیک اما اپنی اصل پر ہے، یعنی یہ کوئی مرکب شرکب نہیں ہے، اما شروع سے ہی اما ہے. دوسری رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ خلیل نحوی، یہ بھی نحو کے ایک بڑے امام گزرے ہیں، ان کے نزدیک اس کی اصل مہما ہے. مہما، اما اصلاً مہما ہے اور ہا کو حمزہ سے بدل کر شروع میں لے آئے اور میم کا میم میں ادغام کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی مہما ہے نا، اس ہا کو اٹھایا شروع میں لے آئے حمزہ سے بدل کر. ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا جی ام ما، دونوں میموں کا ادغام ہو گیا تو یہ بن گیا اما. تیسری رائے یہ ہے کہ بعض کے نزدیک اس کی اصل ما ہے. ما پہلے الف کو یعنی یہ ما کا جو پہلا الف ہے نا اس میں اس کو حمزہ سے بدلا اور شروع میں لے آئے اور میم کا میم میں ادغام کر دیا، یعنی ام ما بن گیا. چوتھی رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ بعض کے نزدیک اس کی اصل ما ہے. وہ ماما تھا، اس میں الف کو حمزہ سے بدلا، یہاں پر وہ حمزہ پہلے ہی موجود تھا تو اس کو شروع میں لے آئے اور میم کا میم میں ادغام کر دیا. تو یہ اس لفظ کے بارے میں کچھ انفارمیشن تھی کہ یہ لفظ بنا کیسے ہے. امام سیبویہ کے نزدیک کسی سے نہیں بنا، یہ ایسے ہی ہے، اما ہی ہے. کچھ کے نزدیک یہ مہما ہے، کچھ کے نزدیک ماما ہے، کچھ کے نزدیک ما ہے. اب کچھ لوگ کہیں گے جی اس انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایک دلچسپ چیز تھی تو میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر رہا ہوں جی. اس کے بارے میں ہے کہ یہ حرف شرط ہے اور اکثر تفصیل کے لیے آتا ہے اور کبھی تاکید کے لیے بھی آتا ہے. یعنی یہ مہما یکون من شیئن سے تبدیل شدہ ہے. یعنی اب یہ گرامر کی تفصیل ہے جو کہ گرامر کی بڑی کتابوں میں لکھی جاتی ہے، تو میں صرف آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، باقی آسان لفظوں میں آپ کو آگے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. یہ مہما یکون من شیئن سے تبدیل شدہ ہے، یعنی اما از اکول ٹو مہما یکون من شیئن. حرف شرط ہونے کی وجہ سے اس کے جواب میں فا آتا ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں نا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ. ٹھیک ہے، تو فا آپ دیکھ رہے ہیں. ایگزامپلز میں نے رکھ دی ہے اس کے لیے آپ کے سامنے دو کہ اما زیدن فمسافرن، اور قرآن کی ایک ایگزامپل ہے اما السائل فلا تنہر. اب اما کے بعد آنے والا اسم، اما کے بعد جو اسم آ رہا ہے نا آپ دیکھیں یہاں پر زید آ رہا ہے اور یہاں پر السائل آ رہا ہے. تو اما کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ یا تو مبتدا ہوگا
اگر مرفوع ہوگا تو ہم اسے مبتدا کہیں گے، اور اگر منصوب ہوگا تو ہم اسے مفعول بھی مقدم کہیں گے یا پھر مفعول فی کہیں گے۔ تو اما کے بعد زید مرفوع آ رہا ہے تو ہم اسے مبتدا کہہ دیں گے، اور مسافر ان کو مبتدا کی خبر کر دیں گے، اور فا کو ہم کہیں گے کیونکہ اس میں شرط کا مفہوم ہے اس لیے کہیں گے کہ جواب پہ فا آیا ہوا ہے، کیونکہ جواب شرط پہ آپ کو پتہ ہے فا آیا ہوا ہوتا ہے۔ اور اما السائلہ فلا تنہر میں یعنی اصل جملہ تھا لا تنہر السائلہ، تو اس کو ایسے بیان کر دیا اما السائلہ فلا تنہر، تو السائلہ یہاں پر تنہر کے لیے یعنی لا تنہر کے لیے مفعول کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ تو اما کے بعد یا تو مبتدا ہوگا یا پھر مفعول بھی یا مفعول فی ہوگا۔ مبتدا کی صورت میں اسم مرفوع ہوگا، اور مفعول فی یا مفعول بھی ہونے کی صورت میں اسم منصوب ہوگا۔ ایسے جملوں کی ترکیب کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ ترکیب کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے اما کو حرف شرط قرار دے دینا ہے کہ اما حرف شرط ہے، اوکے جی، پھر بعد کے جملے کی ترکیب کر دینی ہے، جیسے اما زید فمسافر ہے نا، تو اما آپ نے کہہ دینا جی حرف شرط ہے، پھر بننے والے جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ کو شرط محذوف یعنی شرط محذوف ہے، اور وہ شرط محذوف کیا ہے؟ مہما یکون من شیئن، یہ شرط محذوف ہوگی، اس کی جزا بنا دینا ہے، یعنی ہم کہیں گے کہ مہما یکن من شیئن فزید مسافر، بات سمجھ میں آ گئی؟ اس طرح اس کی ترکیب کی جائے گی، اس طرح پھر یہ جملہ شرطیہ بن جائے گا۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو ترکیب کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اما کو حرف شرط قرار دے دینا ہے، اور پھر اما از اکول ٹو وہ جو محذوف شرط ہے، یعنی اما از اکول ٹو مہما یکون من شیئن، وہ شرط ہوگی، اور جو جواب شرط ہے اس پر جملہ اسمی آ رہا ہے تو فا آ گیا۔ کلیئر ہو گیا؟ تو فزید مسافر، زید مبتدا اور مسافر جو ہے اس کی خبر بن گئی، اس طرح پھر یہ پورا جملہ شرطیہ بن جائے گا۔ امید ہے آپ کو بات کلیئر ہوگی۔ مزید میں تھوڑی سی اما کے حوالے سے آپ کے سامنے انفارمیشن جو ہے اور رکھ رہا ہوں کہ اما کے بارے میں ایک جگہ میں نے یہ پڑھا کہ اما ایک ایسا حرف ہے جس میں شرط اور تفصیل کے معنی ہوتے ہیں۔ اسے شرطیہ تو صرف اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد آنے والے اسم یا جملے پر فا بامعنی تو ضرور داخل ہوتا ہے، جو ایک طرح سے جواب شرط یا شرط کا حرف ربط کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ اس اما کے بعد کوئی فعل مجزوم اسماء یا حروف شرط کی طرح نہیں آتا، ٹھیک ہو گیا؟ اور اما جو ہے حرف تفصیل یا تاکید اس لیے کہلاتا ہے، یعنی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا نا کہ اسے حرف شرط کہتے ہیں اور یہ تفصیل اور تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اما حرف تفصیل یا تاکید اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے کسی چیز کی تفصیل یا وضاحت مطلوب ہوتی ہے، یا اس کے بارے میں کسی تاکید کا پتہ چلتا ہے۔ اور اردو میں کہا جاتا ہے جی اس اما کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے بہت سے ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کیا ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو لفظ جو تو ہے، جو تو لفظ ہے نا، جو تو، اس سے کام چلایا ہے، ٹھیک ہوگی؟ تو انگریزی میں بہرحال ایز فار یا ایز فار ایز یا ایز ٹو کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اما کے بعد لازماً اسم آ رہا ہے، اما زید فمسافر، اما السائلہ فلا تنہر، تو ہر صورت میں اما اس چیز کے ذکر سے پہلے آتا ہے جس کے بارے میں کوئی تفصیل یا تاکید مطلوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو عبارت یا جملہ تفصیل کے لیے آتا ہے اس پر فا ضرور داخل ہوتا ہے۔ جیسے اس آیت میں آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو اما کے بعد اسم آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور ہم اس کو اسم آ رہا ہے الذین کو ہم بنا لیں گے مبتدا، اور پھر یعلمون انہ الحق من ربہم کو ہم خبر بنا دیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح ہم اس کی ترکیب کر دیں گے۔ الذین اسم موصول آ گیا، آگے اس کا صلہ آ گیا، آمنو اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مبتدا بن گیا، فا حرف ربط ہو گیا، یعلمون علم یعلمو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعلمون وہ جانتے ہیں، وہ کیا جانتے ہیں؟ انہ الحق من ربہم، یہ وہ جانتے ہیں۔ اب انہ الحق من ربہم، انہ بھی میں نے آپ سے پچھلی آیت کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ انہ جو ہے یہ بھی جملے کو مصدر کے معنی میں لے جاتا ہے۔ انہ جملے کو جملہ ہی رہنے دیتا ہے، جبکہ انہ جو ہے یہ
جملے کو مصدر کے معنی میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ تو انا کا ایک اسم ہوگا جو کہ یہ ہو ہا کی شکل میں ہے، اور الحق جو ہے یہ اس کی خبر ہے، معرفہ ہے، تو ہم ترجمہ کریں گے یہی حق ہے، ٹھیک ہے، ہو یعنی ہوا، الحق یہی حق ہے، انہ الحق اور من ربہم ان کے رب کی طرف سے، اسے ہم اس مصدر کے یعنی حق کے متعلق کر دیں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر یعلمون فعل کے لیے مفعول بن گیا، ٹھیک ہو گیا، اور یعلمون فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر خبر بن گیا الذین آمنوا مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا۔ تو الحمدللہ یہ بھی حصہ ہو گیا جی، اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں تھا جس کے مادے کے حوالے سے ہمیں ڈکشنری کی طرف جو ہے وہ جانا پڑے۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اسی پیٹرن پہ دیکھیں، اما آپ کا حرف شرط ہو گیا، الَّذِينَ كَفَرُوا موصول صلہ مل کر مبتدا ہو گیا، آگے خبر آ رہی ہے کہ یقولون وہ کہیں گے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یقولون کالا یقولو جب بھی آئے گا اس کا ایک فاعل ہے، یقولون کے اندر موجود ہے، واو کی صورت میں نظر آ رہا ہے، ہم کی ضمیر ہے، اور آگے اس کا مقولہ ہوگا جسے ہم مفعول کے طور پہ منصوب کنسیڈر کریں گے، اور وہ جملہ ہی ہوگا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مقولہ جو ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، مفرد لفظ نہیں آ سکتا، یہ اچھی طرح بات نوٹ کر لیجئے۔ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، ماذا اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا سن لیجئے۔ ماذا یہ ما استفہامیہ کے ساتھ کلمہ ذا ملا کر بنا ہے، اور عموماً یہ جو مرکب جو ہے یہ خود ہی ایک لفظ یعنی کلمہ استفہام سمجھا جاتا ہے، یعنی ما از اکول ٹو ماذا انہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہ غیر عاقل اشیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اور اس کے معنی بھی وہی ہیں جو ما کے معنی ہیں، یعنی کیا کے۔ بعض نحویوں کے نزدیک یہ ما استفہامیہ اور ذا اسم الموصول یعنی ذا اسم الموصول الذی کے معنی میں ہے، ذا الذی جو اسم الموصول ہے نا اس معنی میں ہے، اور یہ ما اور ذا کا مرکب ہے۔ اس صورت میں اس کا ترجمہ کون سی چیز، کیا کچھ، یا کیا ہے وہ جو، یعنی ماذا کیا ہے وہ جو، بالکل ماذا، ذا کو اگر الذی اسم موصول کے معنی میں لیں تو کیا ہے وہ جو، اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ماذا جو ہے جملے میں مبتدا بن کر بھی آ سکتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ماذا عندکا یا ما عندکا، ٹھیک ہے، اور مفعول بھی ہو کر بھی آ سکتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ماذا اکلتا، تو نے کیا کھایا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ماذا کے حوالے سے بھی یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے جی ارادہ، فعل آ رہا ہے، تو اب یہاں پر ماذا کو ہم بنا لیں گے جی مبتدا، اور آگے اس کی خبر آ جائے گی اراد اللہ بہذا مسئلہ۔ ارادہ کے حوالے سے انفارمیشن دیکھ لیتے ہیں جی۔ را واو دال مادہ اس کا، باب نصر ینصرو سے آتا ہے، راودہ یرودو، رادہ یرودو، رودن کسی چیز کی طلب یا تلاش میں گھومنا، چھوڑ دیں ہمارا ریکوائرڈ نہیں ہے۔ باب فعل میں آ جائیں، ارودا یرویدو اروادن، اصلی ارادہ یریدو ارادتن استعمالی۔ باب فعل کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی اجوف باب فعل میں آئے گا تو اس کے مصدر پہ گول تا لگی ہوگی، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ اشارہ یشیرو اشارتن، اضافہ یضیفو اضافتن، ارادہ یریدو ارادتن، طلب کرنا، خواہش کرنا یعنی ارادہ کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر باب مفعلہ میں بھی یہ لفظ آیا ہے لیکن معنی بالکل ہی چینج ہو رہے ہیں۔ راودہ یراودو، بدنیتی سے پھسلانا، سورہ یوسف میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو واپس چلتے ہیں جی آیت کی طرف۔ ماذا ارادہ، ارادہ فعل، اللہ فاعل، بہذا، بہذا جار مجرور متعلق ہو گیا ارادہ فعل کے۔ مثلا یہ منصوب آیا ہے تو ایک رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ ارادہ کے لیے تمیز کے طور پہ آیا ہے، کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے بالحاظ مثال کے، ٹھیک ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ حاضہ کا حال بھی ہو سکتا ہے۔ تو دونوں آراء اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب ترجمے میں پرابلم ہوگی
کیونکہ ترجمے میں اس تمییز یا حال کا جو ہے وہ ترجمہ اردو محاورے میں فٹ نہیں بیٹھتا. پھر اردو ترجمے والے کیسے اس کو لے کے آتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم ترجمے میں دیکھ لیں گے. تو بہرحال گرامیٹیکلی مثلاً جو ہے یہ ارادہ کے لیے یا تو تمییز ہے یا پھر حاذا کے لیے حال ہے. کلیئر ہو گیا جی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مثلاً. ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم بالکل اینڈ پہ کرتے ہیں تو اینڈ پہ ہی رکھیں گے. آگے چلتے ہیں جی آیت کے اگلے حصے کی طرف. یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا. یُضِلُّ ضاد لام لام مادہ ہے, اس پہ بھی ذرا دیکھ لیں. باب ضربہ سے آتا ہے, ضلل یضلل اصلی, اور پھر استعمالی ہو جاتا ہے ضل یضل ضلالا یا ضلالتاً, گمراہ ہونا. اس کے بھی دو تین معنی ہیں. گمراہ ہونا, راستے کی تلاش میں سرگرداں ہونا, اور کسی چیز کا ضائع ہونا. اور باب فعل میں یہ لفظ آ رہا ہے اضلل یضلل, جو کہ ہمارا ریکوائرڈ ہے اصلی, اور پھر استعمالی ہو گیا جی اضل یضل اضلالا, گمراہ کرنا, ضائع کرنا. تو ہمارا جو لفظ ہے اس آیت میں وہ یضلو استعمال ہوا ہے, وہ گمراہ کرتا ہے. فعل اور فاعل ہو گیا, بھی جار مجرور متعلق ہو گئے یضلو فعل کے, اور کثیرن مفعول بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے ذریعے اس کے ساتھ وہ گمراہ کرتا ہے بہت سوں کو. کلیئر ہو گیا. اب اس کے ساتھ یہ ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے, یہ اس مثال کی طرف ہی جا سکتی ہے. آگے ہے وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. ہدا یہدی یہ لفظ ہم دیکھ چکے ہیں تفصیل سے. ہدایت دینا, راستہ دکھانا, وہی ترکیب ہے جی. یہدی فعل فاعل, کثیرن مفعول, اور بھی جو ہے جار مجرور متعلق یہدی فعل کے, اور وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ, اس کے ذریعے, اس کے سبب سے, اس کی وجہ سے. با کو سببی بھی مان سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کثیرن بہت سوں کو. ٹھیک ہے. آگے آ رہا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اب یہ جو ہے نا اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ما حرف نفی آیا ہوا ہے, اور حرف نفی کے بعد جب بھی الا آ جائے نا تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر ایسی صورتوں میں عام طور پہ الا جو ہے وہ استثناء کے لیے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. استثناء کے لیے کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ آپ کہیں گے استثناء کے لیے ہی ہے کیونکہ الا حرف استثناء کے بعد جو مستثنیٰ ہے وہ الفاسقین منصوب ہے, تو رول ہمارا پکا ہو گیا جی مستثنیٰ منصوب ہم نے پڑھا ہوا ہے. نہیں, ہر جگہ نہیں ہوگا, یہ بائی چانس ہو گیا. یعنی اس ما اور اللہ کو نکال دینا تو جملہ بنتا ہے یضل بہ الفاسقین. سمپل جملہ تھا جی. یضل وہ گمراہ کرتا ہے, بہ اس کے ذریعے سے, اس کے سبب سے, اس کے ساتھ, الفاسقین الفاسقین کو. الفاسقین یہ یضل کے لیے مفعول بن کر آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب حصر کا مفہوم پیدا کیا جاتا ہے, اور حصر عربی زبان کا بہت اہم ٹاپک ہے, فصاحت و بلاغت کا ٹاپک ہے. حصر پیدا کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں, جن میں سے چند طریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. حصر پیدا کرنے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ چاہے جملہ اسمی ہو یا جملہ فعلی ہو, آپ اس کے شروع میں انما لے آئیں. اس کی حدیث ایگزامپل انما الاعمال بالنیات, جملہ اسمیہ تھا الاعمال بالنیات, اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں. انما داخل کیا آپ نے, حصر پیدا ہو گیا. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی حصر میں کسے کہہ رہا ہوں, حصر کے معنی آسان اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو ہی کا ترجمہ ہم کرتے ہیں نا اردو میں, ہی یا صرف کا ترجمہ, وہ حصر کا ترجمہ ہوتا ہے. ہی یا صرف, یعنی اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے. اعمال نیتوں کے ساتھ ہی ہیں, اعمال صرف نیتوں کے ساتھ ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ حصر کہلاتا ہے, یعنی ہی یا صرف کا مفہوم. آپ اسے سمپلی اسی طریقے سے سمجھیں. تو جملہ اسمیہ کے شروع میں انما لے آئیں یا جملہ فعلیہ کے شروع میں انما لے آئیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں, یعنی علماء ہی ہیں. یہ ایک ایگزامپل دی ہے میں نے آپ کو فعل کی, اور بھی ایگزامپلس قرآن مجید میں آپ کو مل جائیں گی, جملہ اسمیہ کے ساتھ بھی مل جائیں گی. تو گویا جملہ اسمیہ ہو جملہ فعلیہ, آپ اس میں حصر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو انما لے آئیں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ حرف نفی اور الا کا کمبینیشن لے آئیں. حرف نفی میں ما بھی ہے حرف نفی, لا بھی ہے حرف نفی, ان بھی حرف نفی ہے, چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہاں پر دیکھیں یہ جملہ فعلیہ آ رہا ہے یضل بہ الفاسقین, وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے الفاسقین کو, یعنی فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے. اب میں حرف نفی اور الا لے کر آ رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں وما یضل بہ الا الفاسقین, اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو, یعنی وہ صرف فاسقوں کو ہی
اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، وہ صرف فاسقوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ جملہ فعلیہ کی ایگزامپل ہوگی، اور جملہ اسمیہ کی ایگزامپلز بے شمار ہیں۔ آپ مثلا دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان ھذا الا تذکرہ، ان حرف نفی ہے، حرف نفی کے طور پہ بھی ان استعمال ہوتا ہے، شرط کے لیے بھی ان استعمال ہوتا ہے، یہ ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں۔ نہیں ہے یہ ایک نصیحت، یعنی یہ صرف ایک نصیحت ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے، اس طور پہ ترجمہ ہم اس کا کر دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے حسر پیدا کرنے کا کہ تقدیم ما حقہ التاخیر، وہ چیز جس کا حق پیچھے آنا ہو آپ اسے اٹھائیں اور پہلے لے آئیں، ٹھیک ہے۔ کس کا حق بعد میں آنا تھا آپ نے اسے پہلے کر دیا۔ جملہ اسمیہ میں آپ دیکھ لیں مبتدا پہلے آتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے، آپ خبر اٹھاتے ہیں مبتدا سے پہلے لے جاتے ہیں۔ بس سمپل جملہ تھا، آپ نے کہا کہ جی ما فی السماوات و ما فی الارض للہ، یا سمپل لے جملہ جی الحمدللہ، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، مبتدا اور خبر۔ لیکن آپ نے کیا کیا، خبر جو کہ بعد میں آنی تھی آپ نے اسے شروع میں رکھ دیا، آپ نے کہا للہ الحمد۔ اب اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، کلیئر ہو گیا۔ تو یہ حصر پیدا ہو گیا۔ اور جملہ فعلیہ کی ایگزامپل دیکھنی ہے تو سمپل ایگزامپل ہے سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی سمپل جملہ تھا جی نعبدو کا، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، مفعول کا حق تھا بعد میں آنا، آپ نے مفعول کو اٹھایا اور فعل سے بھی شروع میں لے گئے، تو اس سے حصر پیدا ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ چند طریقے تھے جو میں نے آپ کو حصر کے لیے بتائے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ طریقے ہیں۔ مثلا یہ بھی ہے کہ آپ مبتدا اور خبر کے درمیان میں ایک مرفوع ضمیر لے آئیں جو مبتدا کے مطابق ہو اور خبر کو معرفہ کر دیں اگر وہ نکرہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بھی حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ایک ایگزامپل یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ما ھذہ الحیات الدنیا الا لہو و لعب، اب یہاں پر ما اور الا کے ساتھ استعمال ہوا حصر، وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ تو بہت خوبصورت ایگزامپل ہے، آپ کو اگر حصر آ گیا تو آپ یہ ایگزامپل بہت اپریشیٹ کریں گے قرآن مجید کی۔ تو بہرحال یہاں پر حصر کے لیے استعمال ہوا ہے ما اور الا، تو ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ اور وہ صرف فاسقوں کو ہی اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، کلیئر ہو گیا۔ اور لفظی ترجمہ بھی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو، ٹھیک ہے، وہ لفظی ترجمہ بن جائے گا، اور حصر کا مفہوم آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی چیز کلیئر ہو جائے گی۔ اچھا، اب آپ کہیں گے جی یہاں پر استثناء کے لیے کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں آپ کچھ نکال نہیں رہے نا، مستثنیٰ منہ مذکور ہے، مستثنیٰ منہ مذکور نہیں ہے نا، اور کلام بھی، یعنی ایک جو ہم نے شرط رکھی ہے مستثنیٰ کے منسوب ہونے کی، وہ کیا ہے کہ کلام آپ کا موجب ہو، پازیٹیو کلام ہو، اور مستثنیٰ منہ بھی مذکور ہو، تو لازماً آپ کا مستثنیٰ جو ہے وہ منسوب ہوگا۔ بس ایک شرط یہ یاد رکھ لیں، باقی میں آپ دوسری کوشش کر سکتے ہیں۔ تفصیل سے میں نے بک 3 میں مستثنیٰ والا ٹاپک پڑھایا ہے، دروس اللغۃ العربیہ کی بک 3 میں، اور بہت تفصیل کے ساتھ وہاں پر رکھا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہاں پر فاسق لفظ جو ہے اس کی کچھ بحث میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ فاسین کاف اس کا مادہ ہے جی، اور فسق یفسق فسوقاً باب نون سے آتا ہے، فسقاً بھی اس کا مصدر ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کھجور کے گودے کا جھلی سے باہر نکلنا۔ کھجور جب پک جاتی ہے تو اس کا گودا جو ہے اس کی جھلی کو پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے، یہ معنی ہوتے ہیں جی فسوق کے یا فسق کے۔ اطاعت کے دائرے سے باہر نکلنا، اللہ اور اس کے رسول نے جو اطاعت کا دائرہ مقرر کیا، آپ اس سے باہر نکل آتے ہیں تو گویا آپ فسق کر رہے ہیں، اور اردو میں ہم اسے کہتے ہیں جی نافرمانی کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ فاسق اس سے اسم الفاعل بنتا ہے، نافرمانی کرنے والا یعنی حکم پر عمل نہ کرنے والا۔ فسق اسم ذات بھی ہے نافرمانی، اور اس کے حوالے سے ایک بات اور ہے کہ اسلام سے پہلے فسق کا لفظ انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، یہ پوائنٹ ہے جی اہم۔ اسلام سے پہلے فسق کا لفظ انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ صرف قرآن مجید نے استعمال کیا ہے۔ یہ مفردات القرآن میں سے جملہ نقل کیا ہے لطف الرحمان خان صاحب نے۔ قرآن مجید میں چھوٹی اور بڑی ہر طرح کی نافرمانی کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں نافرمانی کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے، چاہے وہ چھوٹی نافرمانی ہو یا بڑی نافرمانی ہو۔ اسی طرح اس کے 3 درجے ہیں، اب یہ اہم پوائنٹ ہے جی۔ ایک فاسق وہ ہے جو نافرمانی کو برا سمجھتا ہے۔ فاسق کون ہے؟ ایک فاسق کی قسم وہ ہے جو نافرمانی کو برا سمجھتا ہے، لیکن بشری تقاضے کے تحت کبھی نافرمانی کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔
نافرمانی کو برا سمجھتا ہے لیکن بشری تقاضے کے تحت وہ نافرمانی کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ دوسرا فاسق وہ ہے جو کسی نافرمانی کا عادی ہو جاتا ہے، وہ بھی فاسق ہی کہلائے گا، اور اس کے متعلق فکر مند بھی نہیں ہوتا، یہ اس سے بڑا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ وہ ہے جو کسی نافرمانی کو اچھا عمل سمجھ کے اختیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو حقیقت نہیں سمجھتا۔ پہلے دو درجے تک فاسق مومن رہتا ہے اور صرف تیسرے درجے میں کافر ہوتا ہے۔ تو یہ تفسیر حقانی سے کچھ ٹیکسٹ جو ہے وہ خان صاحب نے آپ کے لیے کاپی کیا تھا، وہاں پر میں نے وہاں سے کاپی کر کے آپ کے لیے پیش کر دیا۔ تو فاسق تین قسم کے لوگوں پہ بولا جا سکتا ہے جی، گناہ گار پر بھی، اور وہ گناہ گار جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے لیکن بشری تقاضے کے تحت گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ دوسرا وہ جو کسی نافرمانی کا عادی ہو جاتا ہے اور پھر اس کے متعلق فکر بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو ان دو صورتوں میں تو یہاں پر لکھا گیا کہ وہ فاسق مسلمان ہی رہتا ہے، مومن ہی رہتا ہے، لیکن اگر وہ اس گناہ کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی نہ سمجھے، اس کو حقیقت ہی نہ سمجھے، تو اس درجے والا جو فاسق ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو یہ چیزیں آپ دیکھیے گا۔ تو الحمدللہ جی یہاں تک ہمارا حصہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا آیت کا۔ اب اعراب بھی ہم نے ساتھ ساتھ کر لیا ہے، کوئی اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی مشکل بات ہوئی ہو۔ میں دوبارہ آپ کے سامنے شروع والا ٹیکسٹ رکھتا ہوں اور تیزی سے اعراب کو بھی ذکر کر دیتا ہوں، پھر ترجمہ کی طرف آتے ہیں جی اور جملوں کا اعراب بھی دیکھتے ہیں جی۔ تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم اور لا یستحیی سے اس کی خبر شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور لا یستحیی فعل فاعل ہو گیا اور اس کا مفعول آ رہا ہے اس یہاں سے کہ این یضربا مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، یہاں تک اس کا مفعول ہے، اور ان مصدریہ ہے تو یضربا فعل فاعل ہو گیا اور اس کا مفعول یضربا کا مثلاً ہے، ما جو ہے صفت ہو گئی مثلاً کی، اور بعودۃ یہ بدل ہو گیا مثلاً سے، اور فا عاطفہ، اور ما فوقہا اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر اس کو ہم بعودہ پہ عطف کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بعودۃ فما فوقہا، یعنی فا حرف عطف ہو گیا آپ کا، بعودہ معطوف علیہ، اور ما فوقہا جو ہے یہ معطوف ہو گیا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بدل ہو گیا جی مثلاً کا، اور ما جو ہے وہ صفت ہو گئی مثلاً کی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بھی اعراب ہو گیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ بھی کلیئر ہو گیا تھا، کوئی اس میں مشکل نہیں تھی۔ اور وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یہ بھی اعراب ہو گیا اس کا۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، یہ بھی ہو گیا۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، یہ سارا اعراب الحمدللہ ہم نے کور کر لیا۔ اب چلتے ہیں جی جملوں کا اعراب جو ہے، جو جملے استعمال ہوئے ہیں ان کا اعراب دیکھتے ہیں جی۔ پہلا جملہ تھا ان اللہ لا یستحیی، انہوں نے کہا کہ لا محل لہا استئنافیہ، یہ جملہ استئنافیہ ہو گیا، اوکے، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں پھر لا یستحیی سے جو جملہ شروع ہو رہا تھا وہ فی محل رفع خبر انا، اوکے بالکل ٹھیک ہے، ہم نے بھی ایسے کیا۔ و جملہ الذین آمنوا لا محل لہا استئنافیہ، فاما الذین آمنوا سے جو جملہ شروع ہو رہا ہے نا جملہ اسمیہ، وہ انہوں نے کہا لا محل لہا استئنافیہ۔ آمنوا الذین کے لیے صلہ آیا تو اس کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہوگا۔ یعلمون فی محل رفع خبر المبتدا، الذین کی خبر ہوگی، اور الذین کفروا یہ اسی طرح اس کا اعراب ہم کر لیں گے، لا محل لہا معطوفہ علی الاستئنافیہ الثانیہ، جو جملہ استئنافیہ یہ والا ہے نا، یہ والا اس پہ عطف کر رہے ہیں وہ ثانیہ سے مراد یہ استئنافیہ جملہ ہے، پہلا والا نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے جی جملہ کفروا لا محل لہا صلۃ الموصول الذین ثانی، اوکے۔ جملہ یقولون فی محل رفع خبر المبتدا الذین ثانی، اوکے۔ جملہ ماذا اراد اللہ فی محل نصب مقول القول، بالکل ہم نے بھی ایسے کیا ہے۔ جملہ اراد اللہ یہ صلۃ الموصول، اراد اللہ جو ہے یہ ذا کے لیے انہوں نے صلہ بنا دیا، ٹھیک ہو گیا جی، ہم نے یعنی انہوں نے ذا کو الذی کے معنی میں لیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس صورت میں پھر وہ ما کو کہیں گے جی استفہامیہ، اور ذا جو ہے بامعنی الذی اسم موصول، اور وہ صلہ موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کے یہ خبر بنا لیں گے اس ما کی، ٹھیک ہو گیا۔ اس طریقے سے انہوں نے لیا ہے اس کو۔ ہم نے کہا تھا کہ ماذا آپ کا مبتدا اور اراد اللہ بہذا مثلا جو ہے یہ خبر بن گئی، ہم نے اس طریقے سے کر لیا تھا۔ بہرحال یضل بہ کثیرا فی محل نصب، نعت مثلا کی انہوں نے نعت بنا دی جی، اسے صفت بنا دی
کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، اور یہدی بھی کثیرہ یہ معطوفہ کر دیا یدلو پچھلے جملے پر، اور ما یدلو بھی الا الفاسقین اس کو انہوں نے استنافیہ یا حال جملہ حالیہ قرار دے دیا ہے، فی محل نصب حال. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جملوں کا اعراب ہے اور اس کی مختلف صورتیں ہیں جو کہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اب ترجمہ کی طرف چلتے ہیں جی. ترجمہ انہوں نے کیا ہے حافظ صاحب نے کہ بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے، کوئی بھی مثال بیان کرے مچھر کی ہو یا اس کی جو اس سے اوپر ہے، اس کی جو اس سے اوپر ہے، فما فوقہا اس سے اوپر ہے. بس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے سو جانتے ہیں کہ بے شک ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے ساتھ مثال دینے سے کیا ارادہ کیا. وہ اس کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا. تو حصر کا ترجمہ انہوں نے اس طرح کیا کہ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا، یعنی وہ صرف فاسقوں کو ہی گمراہ کرتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آیت نمبر 26 آپ کو کلیئر ہوگی. لمبی آیت تھی، بہت ڈیٹیلز تھیں اس میں، لیکن میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں جتنا ہو سکتا ہے اس کو آپ کے سامنے ایکسپلین کر دوں. تو کمی کوتاہی جو رہ گئی ہو اس کے لیے معذرت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. oh